بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے ایک روز قبل یوب اور ڈی آئی خان شاہراہ کے اوپر دہشت گردوں نے ناکہ لگایا اور چند معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا۔ یہ وہ پاکستانی تھے جو اپنے گھروں کو سفر کر رہے تھے اور اس بربریت اور ظلم کا شکار ہوئے۔ اب میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، بہت سی اس واقعے کو لے کے مذمت ہو رہی ہے، اظہار افسوس ہو رہا ہے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کیا صرف یہ ایک واقعہ ہوا؟ کیا ماضی میں ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ ان تمام واقعات کے اوپر، اس طرح کے حادثات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میرے جیسا بندہ جو اپنی زندگی کا بڑا حصہ بلوچستان میں گزارا ہے، اور میں نے گورنمنٹ سائنس کالج کوئٹہ میں تعلیم حاصل کی، میں بلوچستان یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، پھر میں نے پورے بلوچستان میں ٹی وی پروگرام کیے ہیں، 250 سے زیادہ ٹی وی پروگرام کیے ہیں۔ میں بلوچستان کی پبلک پلس جانتا ہوں، میں بلوچستان کا پبلک سینٹیمنٹ سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ کچھ ریئلسٹک قسم کا آج تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ گو کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ پہ ہی ہمارے بہت سارے جاننے والے، ہمارے بہت سارے دوست اس ایک ٹویٹ سے ہی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بلوچستان کے لوگوں کا، بلوچستان کی یوتھ کا، بلوچستان کے ایشوز کا مقدمہ لڑنا ہے تو پھر ہمیں سچ بولنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ بلوچستان آج اگر اس جگہ کھڑا ہے تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا فیکٹرز ہیں۔ دیکھیے جی، بلوچستان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ تین کریکٹرز ہیں جن کا ہمیشہ سے رول رہا ہے۔ پہلا، ظاہر ہے وہاں کا جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو مینٹین کرنا، اس کو بہتر کرنا، اس میں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری ایف سی ہے، پاک فوج ہے، پولیس ہے، لیویز ہے، ان سب کا کلیکٹیولی ایک رول ہے، اور ہمیں یہ اکنالج کرنا ہے، ہم یہ اکنالج کرتے ہیں۔ اور میں چونکہ بلوچستان کے چپے چپے پہ گھوما ہوں، میں یہ اکنالج کرتا ہوں کہ آرم فورسز کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، پولیس کا، لیویز کا بہت ہی ہسٹوریکل رول ہے بلوچستان کے اندر، اور ان کے رول کی وجہ سے ہی آج بلوچستان جہاں بھی ہے، جو پروگریس ہوئی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، جو یوتھ آج وہاں کی امپاور ہو رہی ہے، اس میں اسی جو ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کے رسپانسبل جو ادارے ہیں ان کا پازیٹیو کنٹریبیوشن شامل ہے۔ انہوں نے وہ سپیس دی ہے، انہوں نے بلوچستان کو ایک دوبارہ زندگی دی ہے۔ ایک یہ فیکٹر ہے۔ سیکنڈلی، دوسرا، وہاں کے ٹرائبل نوٹیبلز، وہاں کے قبائلی عمائدین کہہ لیں، سرداران کہہ لیں، ان کے کردار میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف آپ کو سردار اختر مینگل جیسے سردار نظر آتے ہیں جنہوں نے ریاست کو بلیک میل کیا ہمیشہ، اور دوسری طرف آپ کو شہید سراج رئیسانی جیسے ہیروز نظر آتے ہیں جو ریاست کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو اگر ہم قبائلی کردار کو بھی دیکھیں تو کہیں وہ ریاست کے ساتھ بھی کھڑے رہے، اور کئی ہیں جہاں ان کے کردار پہ سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں، کہیں وہ ایکسپلائٹ بھی کیا انہوں نے ریسورسز کو، اور انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اب تیسرے اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کی طرف آؤں گا، وہ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان۔ میں ماضی کی حکومتوں کے اوپر ابھی زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس ویلاگ کی ڈیوریشن بہت لمبی نہیں ہوگی، لیکن میں موجودہ گورنمنٹ پہ بات کروں گا اور نگران حکومت کے تسلسل سے شروع کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا کیس کیا، بلوچستان کیا کہتا ہے، بلوچستان کے لوگوں کا شکوہ کیا ہوتا ہے کہ جی ڈپرائیو رکھا گیا، ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے گئے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر اگر ہم وفاق کی بات کریں، نیئر پاسٹ کی بات کریں، تو چیئرمین سینٹ بلوچستان سے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اسٹرانگ ریپریزنٹیشن گورنمنٹ آف بلوچستان کے لوگوں کی، پھر نگران حکومت آئی تو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بلوچستان سے، عمران خان صاحب کے دور میں ڈپٹی اسپیکر بلوچستان سے، چیئرمین سینٹ بلوچستان سے، ایم این ایز، ان کے فنڈز، صوبائی گورنمنٹ کا بجٹ، یہ چیزیں تو ہیں ساری۔ لیکن چلیں، جو وہ کہتے ہیں ماضی کے ماضی وہ تو گزر گئے۔ بگٹی صاحب جب آئے تو، اور انوار کاکڑ جب اسلام آباد میں آ کے براجمان ہوئے، جب وہ وزیر اعظم بنے، تو اب یقین کیجئے کہ میں پرسنلی یہ سمجھتا تھا کہ یار اب تو بلوچستان کو کہاں سے کہاں یہ لے جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں انوار صاحب نے کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں کیا، بلوچستان کو اپلفٹ کرنے میں رول ہی ادا نہیں کیا، بلوچستان کو پرائیورٹی میں ہی نہیں رکھا، اور بلوچستان کا احساس محرومی اس وقت اور زیادہ بڑھا جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارا اپنا بندہ، بلوچستان کا بندہ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا، کرنا ہی نہیں چاہ رہا، کر ہی نہیں رہا۔
اور بہت سارے کوشچنز ہیں انوار صاحب کی ذات کے حوالے سے. ان کا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جتنا وقت انہوں نے گزارا اس دوران معاملات کیا تھے, حالات و واقعات کیا تھے, بلوچستان پرائرٹی کی طرف کیوں نہیں جا سکا, وہ بھی ہے جس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا. پھر بہرحال دوسرے اہم شخصیت سرفراز بگٹی وزیر داخلہ بنے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یار ایک آدمی جو ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھتا ہے, دہشت گردی کا وکٹم ہے, اب اس کو موقع ملا ہے, وہ پاکستان پورے پاکستان کو اور پھر الٹیمیٹلی بلوچستان کے لیے کچھ کریں گے. لیکن چلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, بگٹی صاحب پھر پہلے ہی ریزائن بھی کیا, انہوں نے الیکشن لڑے اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اب جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو یہاں وہ وقت تھا کہ جب امیدوں کا جو آپ کہہ لیں کہ جو ایکسپیکٹیشن کا لیول تھا وہ یہاں پہنچ گیا تھا کہ اب سرفراز بگٹی وہ ڈیلیور کرے گا, وہ گورننس ماڈل لے کے آئے گا جو کوئی نہیں لا سکا, کیونکہ شہداء کا وارث ہے, شہیدوں کے دہشت گردی کا وکٹم ہے, بلوچستان کے ڈائنامک کو سمجھتا ہے, لوکل ہے, کام کھینچ دے گا. لیکن ہوا کیا, بگٹی صاحب نے جب سے کرسی سنبھالی, ایک طرف تو بہت لمبی داستان ہے جس میں کئی نام ہیں جن کا اگر ہم ذکر شروع کریں, کوئٹہ سے شروع کریں, وہ دبئی, وہ ترکی, وہ ہوتا ہوتا لندن پہنچ جائے گا, لیکن اس پہ ابھی نہیں بات کریں گے. حالانکہ کچھ نادان ہیں بگٹی صاحب کی ٹیم میں سوشل میڈیا پہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ ہمیں میرے جیسے آدمی کو غدار کہہ رہے ہیں, میرے جیسے آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو بہرحال کارروائی کر لیں آپ, ضرور شوق سے کر لیں, کیونکہ میں نے بہت بڑے بڑے جرم کیے ہیں بلوچستان کو لے کے. میرا بڑا جرم یہ ہے کہ میں نے بلوچستان پہ ایک فلم بنا دی اور ڈھائی چال بنا دی جس میں نے دکھایا کہ انڈین ڈاکٹرائن کیا ہے, بلوچستان کی یوتھ کو لے کے ان کے ہاسٹائل ڈیزائن کیا ہے. تو بنائیں وہ میرے اوپر کوئی کیس بنا دیں کہ میں نے یہ کیوں ڈھائی چال بنائی, میں نے کیوں انڈیا کو ایکسپوز کیا. اگر یہ جرم ہے بگٹی صاحب, آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ جو چلاتے ہیں آپ کی ٹیم, ان کے ہاں یہ جرم ہے تو چلا دیں, کیس بنا دیں. پھر میرا جرم اور بھی گنوا دیتا ہوں. میرا جرم یہ ہے کہ میں بلوچستان کے کوئٹہ سے لے کے آپ کے ڈیرہ بگٹی تک اور پھر ادھر سے گوادر تک ہر اس پیٹریاٹ سے رابطے میں ہوں جس کے ورثہ, جس کے بھائیوں کو, جس کی فیملیز کو دہشت گردوں نے شہید کیا, اور میں ان کے لیے لکھتا ہوں, ان کے لیے آواز بلند کرتا ہوں, ان کو ٹی وی پہ بلاتا ہوں, ان کے پوڈ کاسٹ کرتا ہوں. بہت بڑا جرم کر رہا ہوں, کیس بنا دیجیے. آپ کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو, اس سے آگے چلیں. میں اور ایک دو جرم آپ کو گنوا دیتا ہوں. میں نے سیمینارز کیے بلوچستان پہ, میں نے یوتھ کو اویئر کرنے کی کوشش کی, انہیں بتایا کہ یہ سی پیک اگر بن جائے گا تو یہ آپ کی زندگیوں کو کل کہاں سے کہاں لے جائے گا. آپ یہ ہوسٹائل پاورز کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں, آپ ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چلیں, آپ پروگریسو رہیں, آپ کا فیوچر ہے. میں انہیں بتاتا ہوں کہ گوادر پورٹ آپ کا بنا, آپ کا ایئرپورٹ بنا, آپ کو اسکل ڈیولپمنٹس کی فیسلٹیز ملی, آپ کو اسکالرشپس مل رہی ہیں, آپ کا فیوچر بن جائے گا. یہ میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں. اس پہ بھی آپ جیسے آپ کے ٹویٹر ٹیم آپ کو مشورہ دے رہی ہے, ایکشن لے لیجئے, اس کے اوپر بھی لے لے. اور بھی ایک آدھ آپ کو اپنا جرم بلوچستان کو لے کے گنوا دیتا ہوں. 250 سے زیادہ ٹی وی پروگرام کیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, ڈیرہ بگٹی سے شروع کیا, گوادر تک گیا, خزدار پھرا, وڈ پھرا, مستونگ گیا, اور ہر اس پیٹریاٹک پاکستانی کی آواز بنا. بہت بڑا جرم کیا میں نے, اس پہ بھی مجھے پکڑ لیں آپ. اس کے بعد آگے چلیں, آپ کو ایک اور اپنا گناہ گنواتا ہوں. وہ فیک نیریٹو جو مسنگ پرسن کو لے کے مارنگ بلوچ, بی وائی سی اور دوسرے ملک دشمن عناصر بناتے رہے, میں نے اپنے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے, اپنی ٹاکس کے ذریعے, اپنے ٹویٹس کے ذریعے, اپنے ویلاگس کے ذریعے میں نے اس جھوٹے بیانیے کو ایکسپوز کیا. میں نے پورے پاکستان کو بتایا کہ دراصل بلوچستان کے اندر جو یہ مسنگ پرسن والا کیس ہے, یہ ایک انڈین ریٹن اسکرپٹ ہے جس کے اندر جو کردار ہیں وہ افغانستان میں یا کہیں اور کسی ٹریننگ کیمپ میں دہشت گردی کی تربیت لے رہے ہیں, اور ان کو یہاں مسنگ ظاہر کر کے ان کو یہ سارا ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے. تو اپنی مووی ڈھائی چال کے اندر اس پوری ریئلسٹک حقیقت کو دکھائی, اور پھر بی ایل اے نے پریس ریلیز جاری کی. ان کا جو ایک نیوز پورٹل ہے اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کر کے انہوں نے میری مووی کے بارے میں کہا کہ یہ بلوچ جو ان کے نزدیک جو سو کال اسٹرگل ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک جرم ہے بگٹی صاحب, اور بھی بہت کچھ ہے وہ آپ کو گنواؤں گا. اب آپ اگر یوتھ کو انگیج نہیں کر رہے, آپ لوگوں میں نکل نہیں رہے, لوگوں سے مل نہیں رہے, ٹرائبل نوٹیبل سے نہیں مل رہے, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ شہداء کے وارث ہیں, بہت ہی عزت کے ساتھ, بہت ہی احترام کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے ایسے سیشنز کر لیے ہیں شہداء کے ساتھ. کیا میں آپ کو کتنے نام گنواؤں؟ آپ مجھے اگر بتانا چاہیں تو بتائیں کہ کیا تربت کے وہ خالد جس کے خاندان کے 36 لوگ شہید ہوئے اس بی ایل اے اور یہ جو کالعدم تنظیمیں ان کے ہاتھوں,
کتنی دفعہ آپ نے اس کو اپنے دفتر بلایا اور اس کو عزت دی ہوگی، اس کو دلاسا دیا ہوگا کہ بیٹا میں خود شہداء کا وارث ہوں، تم دل چھوٹا مت کرو، یہ ملک تمہارا ہے اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کتنی دفعہ آپ نے زاہد محمد حسنی، زکریا حسنی یا اس بیلٹ کے اندر جو دیگر شہداء ہیں، یا میر شفیق الرحمان مینگل صاحب، ان سے شاید آپ 2-3 دفعہ ملیں اگر میں غلط نہیں ہوں، یا نوابزادہ جمال رئیسانی، یا میر فرید رئیسانی، 1-2 دفعہ آپ ان سے بھی شاید ملیں۔ ان کو کتنی دفعہ بلایا آپ نے اور کہا کہ آ جاؤ بھائی، اب تمہاری گورنمنٹ ہے، ایک محب وطن ہیرو کی گورنمنٹ ہے، آؤ ہم مل کے آگے بڑھتے ہیں، اپنے شہداء کے مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس دہشت گردی کے ناصر کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ آپ مجھے بتائیں، آپ اس یوتھ کو ملیں جو بلوچستان کے طول و عرض پہ، جن کی بڑی تعداد ہے، ہزاروں میں، لاکھوں میں، جو پاکستان کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں، جو سی پیک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جو انتشار اور وائلنس کے خلاف ہیں، جو امن چاہتے ہیں۔ کتنی دفعہ آپ نے ان کو کسی بڑے جرگہ حال میں جمع کیا اور کہا کہ بیٹا حوصلہ مت ہارنا، مشکل وقت ہے، دشمن کی انویسٹمنٹ ہے، دشمن ذہن سازی کر رہا ہے، دشمن بیکار ہے، لیکن تم ہمت مت ہارنا، کیونکہ اب سرفراز بگٹی کی گورنمنٹ ہے، سرفراز بگٹی تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا، بھائی کی طرح کھڑا رہے گا، اور تم لوگ جاؤ تربت میں، خاران میں، مکران میں، خزدار میں، بیلا میں، سبی میں، کولو میں ریلیز نکالو، پاکستان زندہ باد، تعمیر و ترقی کے لیے ریلیز نکالو۔ کتنی دفعہ آپ نے کیا بگٹی صاحب؟ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ یہ نہیں کر رہے۔ ہمارا آپ سے یہی گلہ ہے، ہمارا آپ سے کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے۔ میں نے 2.5 مووی بنائی، میں نے وہ بلوچستان میں اویئرنس کے لیے بنائی۔ آپ کو متعدد دفعہ کہا کہ سر یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے، یہ میری ذات کا پروجیکٹ نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں کیا، میں نے کس مشکل سے اسے پورا کیا وہ میں جانتا ہوں، یا میرے وہ دوست جانتے ہیں جو اس سفر میں میرے ساتھ تھے۔ تو اس لیے بنائی تھی کہ بلوچستان کی یوتھ کو اویئر کرے۔ وہ آپ کو نہیں سمجھ آتی، نہ آئے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو میں آگ لگا دوں گا، لیکن آپ خدا کے لیے یہ تو کام کریں نا جو آپ کے کرنے والے کام ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں۔ آپ کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ جی وہ جو آج تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ کیس بنا لیں۔ ہم آپ سے کیا غلط تنقید کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے پولیٹیکل رول پلے کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، حالات خراب ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ یوتھ کی پلس کا پتہ کریں، آپ نکلیں باہر، آپ پورے بلوچستان کا وزٹ کریں، وہاں کے نوجوانوں سے اکراس دی بورڈ ملیں، سول سوسائٹی کو ملیں، وکلا کو ملیں، تب جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ بلوچستان کیا ہے۔ اگر آپ بلوچستان کو صرف انوار الحق کاکڑ صاحب کی نظر سے دیکھیں گے تو بلوچستان وہ بلوچستان نہیں ہے، وہ بلوچستان کی یوتھ کی آواز بھی نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب اپنی جگہ بہت قابل احترام ہیں، آپ کے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں، آپ کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، شاید کچھ اس کے پیچھے وجوہات ہوں گی، لیکن بلوچستان کا ایک عام آدمی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ انوار الحق کاکڑ کون ہیں۔ بگٹی صاحب آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، بلوچستان کی یوتھ کی آواز سنیں۔ اور میں نے اب یہ سمجھا ہے اور میں نے یہ فیصلہ کیا آج کہ اب میں ہر ہفتے میں 4 ویلاگز بلوچستان پہ کروں گا۔ اگر میں گوادر سے لے کے خزدار تک اور وڈ کے پہاڑوں تک اور بولان اور سراج آباد تک جا سکتا ہوں، اور تربت، جیونی، پسنی جا سکتا ہوں، نانی مندر جا سکتا ہوں، تو میں یہاں بیٹھ کے ویلا کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے۔ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کو آخر میں مفت میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کی سوشل میڈیا ٹیم یہ چاہتی ہے کہ ہم اب یہ تو وہ فیکٹرز ہیں جو آپ کے سامنے اور کیمرے کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے فیکٹرز پہ بھی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے سی ایم ہاؤس کے اندر کون کون رہتا ہے، کچھ معلومات ہیں وہ بھی شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ دبئی میں کیا ہے، لندن میں کیا ہے، اسی طرح آپ کو ترکی میں کیا ہے وہ بھی بتا دیں گے، اور بہت کچھ ہے جو بتا دیں گے، بہت سے نام بھی ہیں، تصویریں بھی بتا دیں گے، دکھا دیں گے کہ ہو کیا رہا بلوچستان میں۔ تو اگر ہماری ریسرچ کو کوئی چیلنج کرے گا آپ کے سوشل میڈیا ٹیم میں سے، جو کہ شاید کچھ روپوں کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ بہت زیادہ ویلیویبل ہے، وہ پیسوں کے لیے نہیں ہے، وہ بلوچستان کے لیے ایک جو پالیسی ریکمنڈیشن کے لیے ہے۔ ہم نے بلوچستان کے لیے محنت کیا، بلوچستان ہمارا پہلا گھر ہے، اس کو کسی بھی صورت میں جب بھی وہ ڈسٹیبلائز ہوگا ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، بات کریں گے۔ تو آج خیر اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی منڈے آنورڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھا کریں گے، اور آپ دیکھا کریں گے کہ میں بلوچستان کی کون کون سی کہانی نکال کے سامنے لاؤں گا۔ باقی اگر اس کے جرم میں غدار ہو جاتا ہوں، اگر میں ایک ایسا تعمیری تنقید کر رہا ہوں، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے شہداء کے خاندانوں کو بلا لیں کوئٹہ میں، خدا کے لیے ان سے مل لیں، ان کو مایوس مت ہونے دیں، یہ جو بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر اے، یو بی اے، ان کے جو دہشت سے جو گھر تباہ ہو گئے، جو گھر اجڑ گئے،
جن کے ماں باپ، جن کے بچے، جن کے خاندان اجڑ گئے اس دہشت گردی میں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. اگر یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ بنا لیں کیس. اللہ مالک ہے، آپ بہت طاقتور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ کی ذات تو سب کے لیے ہے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بھی سب کا ہے. میرے دوست شہید سراج رئیسانی کا ایک تقریر کا فقرہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کسی ایک فرد کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ یہ کہے کہ جی گرفتار کر لیں، پکڑ لیں، مار دیں، اٹھا لیں تو اس پہ یہ سب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اس ملک میں ہم سب کو اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے قومی سلامتی کے اداروں کی جو تقدس ہے، جو احترام ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے ڈیموکریٹک ریفارمز کی، بیڈ گورننس کو گڈ گورننس میں لانے کی اور عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے. یہ کوئی خدا نخواستہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں آزادی صحافت یا آزادی رائے، اظہار رائے پہ قدغن ہے. تو اس لیے دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.